آپ نے کیا فرمایا؟ اذا ترکتم الجہاد، کہ جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے، جب تم جہاد کو پسے پشت ڈال دو گے، پھر آگے کیا فرمایا؟ فسلط اللہ علیکم الذلہ، اللہ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط فرما دیں گے، اللہ تمہارے پر فتنوں کو مسلط فرما دیں گے، اللہ تمہارے پر تکالیف کو مسلط فرما دیں گے، جب تم نے اللہ کے جہاد کو ہی چھوڑ دیا۔ اور یہ جو جہاد دراصل ہے کس کے لیے؟ یہ جہاد کا پیغام نازل کیوں ہوا تھا؟ یہ جہاد اللہ کے پیغمبر ان مشرکین مکہ کے ساتھ کیوں کرتے تھے؟ ان کفار کے ساتھ کیوں کرتے تھے؟ صرف حضرات ایمان اور کفر کی بنا کے اوپر یہ جہاد کی ابتدا ہوئی تھی، کیونکہ وہ مشرکین مکہ صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچاتے تھے اور رسول اللہ کی تعلیمات کے اوپر نہیں آتے تھے۔ اللہ نے حکم دیا یا تو ایمان لے آؤ یا پھر تم ان کے ساتھ قتل و قتال کرو۔ پھر اللہ نے حکم دیا ہے یا ایھا النبی، اے نبی حرض المؤمنین علی القتال، مومنین کو اس جہاد کے اوپر برانگیختہ کریں، اس جہاد کے اوپر مومنین کو ابھاریں۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے غزوہ بدر کے موقع کے اوپر 313 صحابہ ہو کے 1000 کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کیا، ان کے 70 قیدی بھی ہوئے اور ان کے 70 بھی مارے گئے ان کفار مکہ کے۔ تو حضرات یہ جہاد کی برکت تھی نا۔ پھر غزوہ خندق جس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں، تو حضرات یہ دراصل جہاد کے محنت سے یہ اسلام پھیلا ہے، ورنہ یہ اسلام تو شروع کے اندر ابتدا کے اندر بڑا یتیم تھا، اس کا تو کوئی سہارا بننے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ حضرات وہ جو چبوترا تھا اصحاب صفہ کا، جس کے اندر 80 سے 82 صحابہ کرام کی جماعتیں بیٹھ کر علم دین کو سیکھا کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی اس بات کے اوپر پابندی لگاتے تھے کہ یوں تو محمد کا دین پورے عالم کے اندر پھیل جائے گا، لیکن آج اس جہاد کے محنت سے اللہ نے اس دین کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ اور آج ہم جس وجہ سے ذلیل ہیں، جس وجہ سے خوار ہیں، جس وجہ سے ہمارے اوپر ظالم حکمران مسلط ہیں، وہ صرف اسی وجہ سے کہ ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے جہاد کو ترک کر دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ حضرات جہاد کی 3 قسمیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ آدمی صرف جہاد تلوار کے ساتھ ہی کرے۔ میں کل عرض کر رہا تھا حضرات، پہلا جہاد ہے جہاد باللسان، آدمی زبان کے ساتھ بھی جہاد کر سکتا ہے، زبان کے ساتھ بھی جہاد کر سکتا ہے۔ اسی کے بارے کے اندر محبوب نے کیا فرمایا؟ افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر، افضل جہاد یہ بھی ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے، ظالم حکمران کے سامنے، ظالم بندے کے سامنے آدمی جا کے کلمہ حق کا اعلان کرے، کلمہ حق جا کے اس کے سامنے صدا لگائے، یہ بھی ایک قسم کا جہاد ہے۔ آج کوئی ظالم یہاں پہ آتا ہے، ہمیں کہتا ہے نہ نماز پڑھو نہ روزہ رکھو، اس طرح دین اسلام کے احکام کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ادھر سے ایک کوئی مجاہد اللہ والا، اللہ اور اس کے رسول کا محبت کرنے والا، وہ اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، ڈٹ کر اس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، یہ اس کا جہاد ہے نا، یہ اس کا جہاد ہے۔ تو جہاد کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا جہاد کیا ہے کہ جہاد باللسان، آدمی زبان کے ساتھ بھی جہاد کر سکتا ہے اور یہ افضل جہاد ہے۔ حضرات دوسرا جہاد جہاد بالقلم، آدمی قلم کے ساتھ بھی جہاد کر سکتا ہے، خطوط کے ذریعے بھی جہاد کر سکتا ہے، تحریر کے ذریعے بھی جہاد کر سکتا ہے۔ پہلے دور کے اندر یہ فون یا ٹیلی فون، یہ اس طرح کا رابطہ، یہ ٹیلی ویژن، یہ جو سائنس کا دور چل چکا ہے، یعنی سوشل میڈیا کا دور، یہ پہلے نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ خطوط کے ذریعے سے یہ جہاد ہوتے تھے، خطوط کے ذریعے سے ان مشرکین کے ساتھ۔ آپ نے اس صدی کے اور اس علاقے کے ایک مجاہد کا نام سنا ہوگا جن کو تحریک ریشمی رومال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ۔ آج بھی ان کی قبر دین پور شریف کے قبرستان کے اندر وہ دفن ہوئے ہیں۔ حضرات یہ وہی مجاہد ہیں جن کو تحریک ریشمی رومال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور انہوں نے انگریزوں کے ساتھ اس طرح جہاد کیا ہے گویا کہ وہی خطوط کے ذریعے سے ان کے ساتھ جہاد کرتے تھے۔ تو حضرات یہ 3 قسم کا آدمی جہاد کر سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی اس کے ہاتھ کے اندر تلوار ہونی چاہیے، اسلحہ ہونا چاہیے، میدان جہاد ہونا چاہیے، پھر جا کے آدمی جہاد کرے۔ تو اس کے علاوہ بھی جہاد کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اللہ ان باتوں کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ پچھلے درس قرآن کے اندر ہم نے جہاد کے حوالے سے چند باتیں عرض کی تھیں، اور اللہ نے بھی حکم دیا تھا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، کہ آپ قتال کریں، جہاد کریں اللہ کے راستے کے اندر ان لوگوں کے ساتھ يُقَاتِلُونَكُمْ جو آپ سے جہاد کرتے ہیں۔ اب یہاں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کریم حج اور عمرے کے احکام کو بیان فرما رہے ہیں۔